یہ کہانی ہے 2012 کی، جب میکسیکو کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام جوز سیلویڈر تھا۔ 36 سال کا جوز ایک ایکسپرٹ فشر مین تھا۔ 17 نومبر 2012 کو جوز ایک چھوٹی سی بوٹ پہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ فشنگ کے لیے روانہ ہوا جس کا نام کارڈوبا تھا۔ ان کا ارادہ پیسیفک اوشن میں 30 گھنٹے کے لیے فشنگ کرنے کا تھا، اس لیے ان کے پاس تھوڑی سی چیزیں موجود تھیں۔ 7 فیٹ کی اس بوٹ میں ایک انجن تھا اور ایک ریفریجریٹر تھا جس میں جوز مچھلیاں سٹور کیا کرتا تھا۔ جوز کے پاس صرف ایک دن کا کھانا موجود تھا۔ اس کو کیا خبر تھی کہ اس کے اگلے 438 ڈیز اس کی زندگی کے سب سے خوفناک دن ہوں گے۔ وہ اب میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور آ چکے تھے۔ انہوں نے یہاں پہ اپنا نیٹ سمندر میں پھیلایا اور فشنگ کرنا شروع کر دی، لیکن اس وقت ایک خوفناک طوفان آیا۔ اس وقت ان لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے نیٹ کو پانی میں ہی رہنے دیا اور خود واپس ساحل کی طرف لوٹنے لگے۔ مسلسل 6 گھنٹوں کے لیے انہوں نے بہت تیز سپیڈ سے بوٹ کو چلایا اور اگلے دن تقریباً صبح 7 بجے وہ اپنے گاؤں سے صرف 20 کلومیٹر دور تھے اور وہاں سے اپنے گاؤں کو دیکھ سکتے تھے۔ وہ اس طوفان کو بہت پیچھے چھوڑ چکے تھے، لیکن شاید قسمت ان کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ ان کی بوٹ کا انجن اسی وقت خراب ہو گیا تھا۔ اب نہ ان کے پاس کوئی چپو تھے اور نہ ہی وہ سیل تھا جس سے بوٹ کی ڈائریکشن کنٹرول ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنے باس سے ہیلپ مانگی اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ جوز کا سب سے بڑا نائٹ میئر تھا۔ اپنے باس کے جواب کا انتظار کرتے ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی ختم ہو گئی۔ اب ان مچھیروں کا بیرونی دنیا سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ ابھی وہ شوق میں ہی تھے کہ سمندر کی تیز ہواؤں نے انہیں پیچھے سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ اب وہ خود کو گاؤں سے دور ہوتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ ان کے باس نے انہیں ڈھونڈنے کے لیے ایک سرچ پارٹی بنائی اور انہیں پیسیفک اوشن میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن گزرتے دنوں کے ساتھ جوز اور کارڈوبا کو ڈھونڈنا مشکل ہو گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پیسیفک اوشن آپ کی سوچ سے بھی بہت بڑا ہے۔ ہماری زمین پر 5 اوشنز موجود ہیں، ان میں سب سے بڑا پیسیفک اوشن ہے اور یہ 165 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، اور پانی کے علاوہ زمین کا جتنا بھی حصہ ہے وہ 148 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے۔ مطلب پیسیفک اوشن اس سے بھی بڑا ہے، اور اس اوشن میں کئی آئی لینڈز موجود ہیں جو آپ کو ڈاٹ کی طرح نظر آ رہے ہوں گے۔ ان میں سے اکثر آئی لینڈز پر آج تک کسی انسان نے قدم تک نہیں رکھا۔ مطلب یہ کہ پیسیفک اوشن اتنا بڑا ہے کہ اگر اس میں کوئی گم ہو جائے تو اس کے ملنے کا چانس تقریباً ناممکن ہے۔ اب جوز اور اس کے ساتھی کو گم ہوئے 5 دن گزر چکے تھے۔ طوفان کی وجہ سے ان کی کشتی ساحل سے 450 کلومیٹر دور آ چکی تھی۔ اب وہ سمندر کے اس حصے میں آ چکے تھے جہاں پہ ان کو ہر طرف پانی نظر آ رہا تھا۔ ان کو اندازہ تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو تھوڑے سے فاصلے سے دیکھنا بھی مشکل ہے۔ نہ ہی ان کے پاس کوئی گنز فلیئر تھیں اور نہ ہی کوئی دھواں جس سے وہ کسی بوٹ کو سگنل دے سکیں۔ اب جوز اور اس کا پارٹنر اندازہ لگا چکے تھے کہ اب ان کے بچنے کے چانسز 1% سے بھی کم ہیں، اور جو کھانا وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب اپنا پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے پرندوں کو کھانا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ پر آ کے بیٹھتے تھے، یا ان مچھلیوں کو پکڑ کر کھانا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ کے قریب آتی تھیں۔ چونکہ سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اس لیے ان لوگوں نے بارش کے پانی کو ایک سمندر میں تیرتی ہوئی پلاسٹک بوتل میں بھر کر پینا شروع کر دیا۔ جب بارش بھی کچھ دنوں تک نہ ہوئی تو ان لوگوں نے مچھلیوں اور کچھووں کے خون کو پینا شروع کر دیا۔ جوز کا ساتھی 4 مہینے تک زندہ رہا، لیکن ایک دفعہ ایک پرندے کو کھانے کے بعد وہ بیمار ہو گیا، کیونکہ اس پرندے کے اندر ایک یلو سی سنیک ڈسکور ہوا تھا۔ جس مینٹل ٹارچر سے وہ لوگ گزر رہے تھے ہم وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ جوز کے دوست کارڈوبا نے مزید کچا گوشت کھانے سے انکار کر دیا تھا اور اس نے اس مینٹل ٹارچر سے تنگ آ کر سوسائڈ کر لی۔ اب جوز کے ساتھ کوئی شخص بورڈ پر موجود نہیں تھا جو اس سے بات کر سکے۔ اب جوز کو بوٹ پر 6 مہینے ہو گئے تھے۔ 6 مہینے بعد جوز کو پہلی بار ایک کارگو شپ نظر آئی اور جوز کو جیسے زندہ رہنے کی امید مل گئی۔ جوز نے کافی اشارے کیے لیکن بوٹ اتنی چھوٹی تھی کہ کسی کو نظر ہی نہیں آئی اور جوز کو اپنے زندہ رہنے کی ساری امیدیں ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ امیجن کریں اگر اکیلے سمندر میں 6 مہینوں تک ایک دن موت کا سامنا کرنے کے بعد اگر کسی کو زندہ رہنے کی امید ملے اور وہ بھی اسے اگنور کر کے چلا جائے تو کیسا لگے گا۔ 11 مہینوں کے بعد جوز میکسیکو کے ساحل سے 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے
चुके थे और उसके पास सनलाइट से बचने के लिए सिर्फ एक अंडरशॉट थी। आखिरकार एक मौका आ गया जब जोस पर किस्मत मेहरबान हो गई। 14 महीने बाद सफर करने के बाद जोस को समुद्र के पानी में तैरते हुए नारियल नजर आए। उसको समझ आ गई कि वो किसी आइलैंड के करीब पहुंच चुका है जहां से नारियल गिरकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसे एक आइलैंड नजर आया। अब उसे डर था कहीं ये आइलैंड उससे मिस ना हो जाए, इसलिए उसने पानी में छलांग लगा दी और आइलैंड तक पहुंच गया। पिछले 14 महीनों बाद उसने पहली बार जमीन पर अपना पांव रखा था। वहां पर उसने एक लोकल को देखा जो वहां मौजूद था, जो इतने महीनों बाद किसी इंसान से मिल रहा था। ये आइलैंड एक मार्शल आइलैंड था जो जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। ये भी जोस की किस्मत थी कि वो उस आइलैंड पर पहुंच गया। अगर जोस ये पॉइंट भी मिस कर देता तो उसका अगला पॉइंट फिलीपींस होता, जो इस आइलैंड से 5,000 किलोमीटर दूर था। वहां से जोस को अपने घर भेज दिया गया था, जहाँ पर और मुसीबतें जोस का इंतजार कर रही थी। जोस ने वापसी पर एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था 438 डेज। जोस पर अपने साथी कार्डोबा को मारकर खा जाने का इल्जाम लगाया गया, जिसके बारे में जोस ने बताया था कि उसने सुसाइड की है। जोस की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें आ जाए उसे हार नहीं माननी चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।